بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نالج ٹی وی۔ آج کی بڑی اپڈیٹ، صوبائی حکومت کا اچانک بڑا فیصلہ۔ یہ کیسے فیصلے ہوتے ہیں جن کا امپیکٹ جو ہے پورے سرکاری ملازمین پر پڑتا ہے؟ سرکاری ملازمین کی پینشن اور گریجویٹی ختم کرنے کا بل صوبائی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا اور سرکاری ملازمین کو بڑا دھچکا۔ اگر ہم اس کی تفصیل کی طرف چلیں تو میرے ساتھ رہیے گا اور مکمل تفصیل آپ کو جو بل کی ڈیٹیل ہے وہ ساری کی ساری شیئر کروں گے۔ اس میں 2-3 شکیں وہ انہوں نے تبدیل کی ہیں جی۔ اگر ہم پہلی شک کی بات کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا حکومت نے سول سروینٹ ایکٹ 2022 نہیں، اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا نے 1973 جو ایکٹ ہے اس میں انہوں نے ترمیم کی ہے اور ایکٹ نمبر 18 میں اور 19 میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں جو کہ پینشن اور گریجویٹی کے بارے میں ہے، جس میں نمبر 1 اگر ہم بات کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا سول سروینٹ ترمیمی ایکٹ 2022 کے آغاز سے ہی اس کے مطابق مستقل بنیادوں پر بھرتی ہونے والے، خاص بات اس میں یاد رکھیں کہ مستقل بنیادوں پر بھرتی ہونے والے سول سروینٹ اپنی ریٹائرمنٹ پر پینشن اور گریجویٹی وصول کرنے کے مستحق ہوگا، جو رائج الوقت پینشن قواعد کے تحت اس کا حق بنتا ہے۔ یہ سول سروینٹ اس رولز کی بات کر رہے ہیں جو کہ سرکاری ملازمین آلریڈی کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ سول سروینٹ اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل یا بعد میں فوت ہو جائیں تو مذکورہ قواعد کے تحت ان کے لواحقین اپنی پینشن اور گریجویٹی وصول کرنے کے مستحق ہوں گے اسی 1970 رول کے تحت۔ اب جو اس میں خطرناک بات جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سول سروینٹ ترمیمی ایکٹ 2022 کے آغاز کے دن یا اس کے بعد کا جو طریقہ کار کے مطابق ایک سروس یا اسامی پر مستقل بنیاد میں بھرتی ہونے والے ایسے سول سروینٹ جو کہ ابھی بھرتی ہوئے ہیں، یعنی جن کا آغاز 2022 سے ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سول ان کے لیے پینشن اور گریجویٹی جو ہوگی وہ ایسی رقم وصول کرنے کے مستحق نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور حکومت کی جانب سے وہ کہتے ہیں اگر یہ وصول تو کریں گے لیکن اس میں وصول کریں گے لیکن وہ کس طرح وصول کریں گے؟ وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کنٹریبیوٹری پروویڈنٹ فنڈ میں جو رقم وہ جمع کروائیں گے اپنے اکاؤنٹ میں، جو رقم جمع کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے جو رقم ہے وہ دی جائے گی اور وہ اس کو وصول کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد سول ملازم اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل یا بعد میں فوت ہو جائے تو اس کے لواحقین کو کنٹریبیوٹری پروویڈنٹ فنڈ سے یہ رقم وصول کرنے کے مستحق ہوں گے بشرطیکہ کہ یہ رقم پہلے اس نے وصول نہ کی ہو۔ تو اس میں سے کچھ حصہ گورنمنٹ اس میں ڈالے گی اور کچھ حصہ جو سرکاری ملازمین کی ماہانہ تنخواہ میں سے اس میں کٹوتی ہوگی اور وہ اس کے مستحق ہوں گے۔ اب دونوں میں فرق آپ کے سامنے ہے۔ ایک بندہ جو ابھی تک سرکاری ملازمت جو ریگولر ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کے لیے تو کوئی خطرناک یہ بات نہیں ہے۔ جو 2022 میں جن کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ ان کو تو سیم اسی طریقے سے جیسے گورنمنٹ کا 1973 کا رولز ہیں اسی طریقے سے پینشن بھی ملے گی، گریجویٹی بھی ملے گی، ان کے لواحقین کو ملے گی اگر دوران سروس وہ وفات پا جاتا ہے۔ لیکن 2022 کے اندر جو ملازمین بھرتی کیے گئے ہیں ان کو پینشن گریجویٹی ضرور ملے گی، لیکن کنٹریبیوٹری پروویڈنٹ فنڈ کے تحت جو گورنمنٹ نے اصول بنایا ہے کہ اس میں کچھ رقم آپ اپنی دیں گے تنخواہ میں سے، کچھ رقم گورنمنٹ دے گی، اس کے بعد آپ اس کے مستحق ہوں گے، اور اسی میں سے آپ کے اگر وفات پا جاتے ہیں تو آپ کے لواحقین بھی مستحق ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو گورنمنٹ ریموول فرام سروس کرتی ہے تو اس کے تحت پینشن کے آپ مستحق ہوں گے، لیکن اس میں سول سروینٹ کو ہمدردی الاؤنس کچھ دے دیا جائے گا اور پینشن کی رقم کا 2/3 حصہ آپ کو اس میں سے ملے گا، ٹھیک ہے نا، اور وہی 2/3 حصہ آپ کو ملے گا اور اس میں سے کچھ ہمدردی الاؤنس گورنمنٹ اس میں شامل کرے گی اور وہ آپ کو دے دے گی۔ سول سروینٹ اپنی ملازمت سے برخاستی کی صورت میں کنٹریبیوٹری پروویڈنٹ فنڈ میں جمع شدہ رقم کے ساتھ حکومت کی جانب سے امداد کی 2/3 رقم جس کو ہمدردی الاؤنس کہا جاتا ہے وہ وصول کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی سول سروینٹ میں مقررہ پینشن یا گریجویٹی کی رقم کے تعین میں اس کے انتقال یا ریٹائرمنٹ ہو جائے
ریٹائرمنٹ کی صورت میں اگر اس کا یا انتقال کی صورت میں اس کا اگر کیس ہے تو وہ 1 ماہ تک سے زیادہ عرصے تک اس میں اگر تاخیر ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس کے لواحقین کو ایک عارضی پینشن یا گریجویٹی ادا کی جائے گی، جس کا دورانیہ جو ہے اسی کے مطابق ہوگا، اور وہ جو ہے وہ گورنمنٹ خود اس کا تعین کرے گی کہ کتنی رقم اس کو دی جائے گی۔ یہ اس کے رولز تھے جو کہ تبدیل کر دیے گئے اور اس بل کو صوبائی اسمبلی میں پیش کر دیا جائے۔ اس کا امپیکٹ پورے پاکستان کے ملازمین پر پڑے گا۔ اگر ایک صوبے میں یہ چیز ہوتی ہے تو یہ لامحال ہے کہ دوسرے صوبے بھی اس کے پیچھے چلیں گے۔ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں بھی یہ چیزیں آنے والے وقتوں میں آ سکتی ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔